ہوا کہ مشیت نے پہلے ہی فطری طور پر اصول بنایا کہ حاجت طلب کرنا ہے تو آنسو ضروری ہے. کے بعد جب فطرت بن گئی تو اسی فطرت کو عادت بنا لو، اسی کو مزاج بنا لو، اسی کو زندگی بنا لو. تو جب آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور حاجت طلب کی جائے گی تو قبولیت کی ضمانت ہے. یہ آنسو ہے. پھر یہ کہ کیوں ہے ایسا، کیوں چاہا جاتا ہے کہ آنسو ہو. ہماری زندگی میں بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے غم شریک ہو، دنیاوی بات کر رہا ہوں، رشتوں کی بات کر رہا ہوں، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو کوئی ہمارے غم میں شریک ہو جائے، کسی کے لیے دکھ ہو جائے، بھائی ہو جائے، باپ ہو جائے، اور کوئی آ کے روئے، شریک ہو جائے، تو ایک احساس ہوتا ہے کہ وہ اس غم میں اس کے ساتھ شامل ہو جائے، اس کا ساتھ دے رہا ہے، تو ایک تسکین ہوتی ہے. اس لیے انسان سے مطمئن ہوتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب میرے پاس آئے تو رو رہے تھے، تو گویا رونے کو وہ واقعی غم میں شریک بنا سمجھتا ہے. لیکن آنسو آنسو کیا ہے؟ یہ ہوں تو یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ نہیں، یہ اس کے دل پہ اثر ہوا ہے، میرے غم کا ہے. باقی لوگ تو جو فارمیلٹی ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، اخلاق نظام ہے، جاتے ہیں ملتے ہیں، کئی وقت افسوس ہوا، یہ دعا مرحوم بہت اچھا نیچے لیے تو باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن آنسو اگر ہوتا ہے تو سمجھتا ہے نہیں، یہ تو واقعی میرے غم میں شریک ہے، اس سے اس کو سکون ملتا ہے. تو یہ آپ کے سکون کا سوال نہیں ہے، وہ تو ملے گا آپ کو. یہ اعتراض کرنے والے آنسوؤں پر بے ہوشی کی حالت میں ایسے آگے بڑھ گئے کہ بات حضور تک گئی اعتراض کی. اور نیا تاریخی واقعہ موجود ہے، تمام تاریخوں میں موجود ہے. احد کی جنگ جب رہی تھی تو بدر کی جنگ تو جیسے گزرنی تھی گزری، فتح ہوئی، احد کی فتح ہوئی. لیکن احد کے بارے میں اسلام کی طرف سے جو مجاہدین تھے ان میں کچھ زیادہ لوگ ہی شہید ہوئے تھے. اور ہمارے پاس تمام ہوا تو پھر مدینے سے تھوڑی دور تو فاصلے رہے ہیں. حضور نے ہمیشہ کام کیا نہیں، اس لیے قریب قریب ہی ہوتی تھی جنگیں. تو پھر لوگ جب گھروں کو آئے، مدینے میں قیام شروع ہوا، ابھی آئے ہیں، ابھی جنگ ختم ہوئی ہے، تو بہت سے لوگ جو کہ شہید ہو گئے تھے، اس لیے ان کے گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. ان کے گزر گئے لوگ اور وہ رو رہے تھے، تو رو رہے ہوں گے. حضور بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے، آپ بھی ہیں، رو رہے ہیں کہ ان کی عزیز گزر رہے ہیں، تو رونا تو حضور کی بات ہے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ حضور اور محزون و ملول ہے، افسوس کا اظہار کرنے لگے، کیونکہ تمام گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. حضرت حمزہ تمہارے تھے، ان کے افراد خاندان نہیں تھے، اور کی تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں، بات آپ نے کی آنسوؤں کی کہاں تک پہنچی. حضور نے کہا مجھے دکھ اس کا ہے کہ سفر توڑنے والا ہے، میرے چچا پر رونے والا کوئی نہیں ہے. کیوں کہا، کیا چاہا حضور نے کہ رویا جائے؟ یہی کہ اس سے معلوم ہو کہ اسے محبت تھی، جب محبت تھی تو محبت کا یقین ہو تو سکون ملے. یہ چاہنے والا ہے. آنسو باعث سکون بنتے ہیں. کہا ان پر رونے والا نہیں ہے، تو اصحاب گئے اٹھ کے اور جا کے کہا اپنے اپنے اجزاء سے، رشتےداروں سے کہ جاؤ، تو بعد میں روتے رہنا اپنے لوگوں کے لیے، جاؤ حمزہ کے گھر جاؤ اور جا کر ان پر آنسو بہاؤ. حضور بے چین ہے ان کے لیے. کچھ سمجھ میں آیا کہاں سے فلسفہ غم قائم ہوا،
روایت آئی کہ لوگوں کو جمع کر لایا جائے، کس نے اس روایت کو قائم کیا کہ گھر کسی کا ہے جا کے رو، اس لیے کہ میرے لیے سکون ہے، یہ مجلس اعزا اسی کی توثیق ہے کہ ماتم کسی کا ہو ہمارے گھر میں آ کر ہو۔ تو بات حضور تک گئی نا، حضور نے خواہش کی کہ آنسو بہائے جائیں، اور پھر یہ نشانیاں، یہ علامتیں جب یاد دلاتی ہیں واقعہ کربلا کو، تو ظاہر ہے کہ اسے دیکھ کر اس کی زیارت کر کے پھر آنسو ہی بہتے رہتے ہیں اور سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس طرح جو میں نے عرض کیا تو موضوع اور عنوان ہے جو ماورائے انسان ہے، وہ کربلا کے میدان میں جب ہیں تو ان کے اطراف وہ انسان ہیں کہ جو قریب ہو رہے ہیں ماورائے انسان کے خود کی وجہ سے ان میں بڑی اعلیٰ صفات پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ پورا سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا اور ہمارے کے مرحلے سامنے آتے رہے۔ تو جب کربلا کا سانحہ گزرا ہے، واقعہ گزرا ہے، تو اس وقت بھی اس کا ثبوت ملا کہ ماورا ہونے کے لیے کیا مقام ہوتا ہے، اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ وہ ہوتا نہیں سکتی، معرفت تو ہو سکتی ہے، اور پھر ان کا عکس پڑے تو کیا کیا صفتیں پیدا ہونی چاہیے، یہ بھی ہے۔ ایک بات کی وضاحت درمیان میں ضروری ہے۔ موضوع تو میں نے چھیڑ دیا، موضوع بہت وسیع ہے، انسان اور ماورائے انسان تفصیلی موضوع ہوگا، مگر اس میں یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے سوچنے والے لوگ موجود ہیں۔ سوچنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، ورنہ سوچنا کوئی غلطی ہے، سمجھنے کے لیے، وضاحت کے لیے سوچا جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے کہا انسان ہے ماورائے انسان، جو ماورائے انسان ہے وہ نورانی ہے، نور سے اس کی خلقت ہوئی ہے، اس لیے جتنے صفات نور ہوں گے اسی میں آئیں گے، انسان میں تو نہیں آئیں گے۔ قرب کی وجہ سے کچھ عکس پڑے گا، کچھ کرم ہوگا تو وہیں سے کچھ مل جائے گا۔ تو لوگوں نے بہت فلسفی بن کر، بڑے ناخن بن کر یہ سوچا کہ بھئی انسان ہے، جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے، زخم لگتا ہے، چوٹ لگتی ہے تو انسان تو روتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اب جب ماورائے انسان ہو جائے اسے کیا ضرورت ہے، وہ تو انسان سے آگے ہو گیا، تو انسانی حدوں میں تکلیفیں ہیں، تو ماورا ہو گیا، اس کی کیا تکلیف ہے؟ یہ بتانا چاہا کہ بھئی یہ رحمت کیوں کر رہے ہیں، اور جو بھی ہے ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ماورا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے سرسری طور پر پہلے کہہ دیا اور تھوڑی سی وضاحت سے عرض کر رہا ہوں کہ نور سے خلق ہونے کی وجہ سے جو ان کی انوار ہیں، جو ان کی گنیں لطیف تر ہیں، یہاں تک ارشاد فرمایا اچھا بنا کارواں کہ ہمارے جسم ہماری روحوں سے زیادہ لطیف ہے۔ تو جو وجود لطیف ہوتا ہے اس پر کسی بھی چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اس پر غم کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ حصہ غم جو ہے اس میں زیادہ ہوتی ہے کہ وجود لطیف ہے، وجود لطیف تر ہے۔ وجود سختی ہو تو اثر کم ہوگا نا، تو جتنی چوٹ آپ کو لگے، مار لگے، مثال دے رہا ہوں میں، تو جتنی تکلیف آپ کو ہونی ہے وہ ہوگی، لیکن جب اسے ہوگی کہ جو صاحب عمل بھی ہے اور جو بد اللہ محدود بھی ہے اور جس کا وجود لطیف تر ہے، جب اس پر وہ چوٹ پڑے گی تو تکلیف زیادہ ہوگی، جس سے غم اس کی زیادہ ہے، احساس غم اس کا زیادہ ہے۔ تو اس لیے ماورائے انسان ہونے میں یہ سمجھنا کہ تکلیف کم ہوگی نہیں ہے، تکلیف زیادہ ہوگی۔ جتنے کربلا کے شہیدوں کو تکلیفیں ہوئی اس سے بہت زیادہ حسین کو ہوئی،
اس لیے کہ حسین وجود لطیف پیدر لطیف ہے، نور ایسی مخلوق کے لیے تکلیفیں زیادہ ہی ہے۔ تو یہ اب پورا آج کا جو خصوصی دن ہے اس کے لیے موضوع تو سب سکتے ہیں بھی، لیکن آج کے دن کا یہ حق ہے کہ موضوع کربلا ہی رہے، حسین رہے، یاد حسین رہے، اور پھر کربلا درگاہ عظیم بھی ہے، کیونکہ اب ماورائے انسان ہے، حسین وہ مرکز ہے، اور انسان ان کی طرف کسی امید سے آگے بڑھتا ہے کہ میں تو صرف انسان ہوں اور میں بڑا انسان بننا چاہتا ہوں، بہتر بننا چاہتا ہوں، بہترین سے بہترین بننا چاہتا ہوں۔ اس عزم سے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ جس کی جانب میں آگے بڑھ رہا ہوں وہ ماورائے انسان ہے اور اس میں نور کی صفتیں ہیں۔ حدیث نور کی تفصیل آپ جانتے ہیں کہ بیان نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے نور سے کیا خلق ہوا؟ رسول اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں، تو اس مخلوق نورانی سے قریب ہوتے ہوئے مجھے کس اہتمام سے جانا چاہیے، یہ ہے نا۔ ابھی بھی آپ کا پورا بھی یہی ہے کہ جب آپ زیارات میں جاتے ہیں تو واقعی آپ کا جذبہ ہوگا ایسا، میں کسی کو تعریف نہیں کرتا، بھائی حسینی ہیں، تو عزم کرنے کے بعد سے ہی ایک تقدس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا، تیاری ہو رہی ہے کہ روانہ ہو گئے یہاں سے، تو اسی وقت سے کوشش کرتے کہ کوئی بری بات سے نہ ہو جائے، خراب بات نہ ہو جائے، کیونکہ ہم ایک ایسے سفر پہ جاتے ہیں کہ جب آغاز ہو جائے تو اور احتیاط ہوتی ہے کہ قدم قدم پر احتیاط کی جائے، پھر اور آگے بڑھ جائیں، منزل تک پہنچ رہے ہیں تو اور زیادہ احتیاط ہوتی ہے کہ برائیوں سے دور رہیں، نظافت سے دور رہیں۔ ابھی منزل آئی نہیں، مقام آیا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے تو یہ حال ہو جانا چاہیے، ہونا بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے خود کو اتنا پاکیزہ کر لیں کہ ایک درجہ تمانی سے نفس حاصل ہو جائے کہ ہم پاک ہوئے ہیں اور ہم یہاں پہنچنے کے قابل ہوئے ہیں۔ کس موقع کے لیے؟ کہ جب کہ ان کے دربار ہیں تو جہاں چاہیں ہیں ابھی وہاں نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہاں اس مقام تک جانے کے لیے بھی اتنا پاکیزہ ہونا ضروری ہے کہ برائیاں دور رہیں، راستے دور رہیں۔ تو وہ لوگ جو خود اس وقت موجود تھے، وہ انسان لامحدود، انسان گر، وہ جو ہیں ان کے قریب ہونا ہے، تو قریب ہونے والوں کو تو تصفیہ کرنا ہے نا کہ ہم کو کن کن چیزوں سے دور ہونا ہے کہ ہم ان سے قریب ہو سکیں۔ ایسا ہی ہوگا نا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے قریب ہونا بھی چاہ رہے ہیں اور پھر وہ باتیں آپ کے پاس ہیں جو ان کی ناپسندیدہ ہیں، نہیں ہوگا۔ کوشش کرتے جائیں گے کہ پاک ہوتے جائیں، پاک ہوتے جائیں، یہی ہوگا نا۔ وہ کا ذکر کر رہا ہوں میں اسی طور پہ لوگوں کا جو قریب ہو رہے تھے کہ ان کو اس طریقے سے یہ اہتمام کرنا پڑا اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے کہ نیکیاں ہوں، اچھائیاں ہوں تو اس سے پاکیزگی ہو، اور برائیوں سے رسوں سے محفوظ ہوں تو اس میں خلل واقع نہ ہو، تب کہیں ان سے جا کر قرب حاصل ہوگا۔ انتہائی مقام پر قرب جب نظر آیا، تاریخ ہے اور مختصر سی بات ہے، سیدھی بات نہیں ہے، اہل بیت سے قریب ہو جانا بڑی بات ہے، تو ان کے قریب ہو گئے، ان کے نزدیک ہو گئے، اور قرب توثیق انہوں نے کی کیا ہمارے قریب ہیں۔ تو کون تھا تو بہت زیادہ قریب ہوا؟
وہی ہوگا جو مقام منیت پر آئے گا. کہ من کہنا بہت قربت ہے. تو اب آپ سوچئے کہ انہی کے گروہ میں سے ایک مرد مومن جو نکلا سلمان کی صورت میں، تو اتنا قریب ہوا کہ حضور نے آواز دی سلمانو منا اہل البیت، اہل بیت میں ہیں. تو قرب کی کیا سند ہوئی، مقام منیت کی کیا سند ہوئی، کتنا قرب ہوا. اس قرب کی بنیاد پر کتنے پاکیزہ ہوئے وہ، سوچا جائے کتنی پاکیزگی ان کے نفس میں آ گئی. یہی وجہ تھی کہ دیکھیے معیار کی بات ہے اور اپنے اپنے معیار کی بات ہے، اپنے اپنے شعور طہارت کی بات ہے، اپنے اپنے شعور تطہیر کی بات ہے کہ ہم کس کس چیز کو سمجھیں کہ بھئی ہمارے لیے نجس ہے، ٹھیک نہیں ہے، ہٹا دیا جائے. اس لیے کہا گیا کہ صالحین کا مقام ایسا ہے کہ ہماری اپنی اصطلاح میں جو ایسی چیزیں نجس نہیں ہوتی ہیں وہ اس کو بھی نجس سمجھ کے ہاتھ نہیں لگاتے، کہتے ہیں یہ احتیاط کا راستہ ہے، یہ وہ کہتے ہیں ایسا. تو اب یہ جو مقام آیا قرب اہل بیت کا، جس میں مقام منیت حاصل ہوا ہے، تو سلمان کا کیا حال تھا کہ دنیا کی کسی بھی چیز کو وہ اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اہل بیت کے قریب ہونے میں اس لیے اعتراض کرتے تھے کہ اس دنیا کی قربت اس پاکیزگی کو کم کر دے گی، اس لیے دنیا کو زیادہ سے زیادہ دور کیا جائے تاکہ نجاستوں کا تصور ہی ختم ہو جائے. جب وہاں جائیں تو ایسے پاک رہیں کہ پاک کہلائیں. تو مشیت نے بھی اہتمام کیا کہ تم منیت کے مقام پر پہنچے تو ہم بھی انسانی ماحول معاشرے پر مشیت کی نظر ہے، امام زمانہ کی نظر ہے، معصومین کی نظر ہے. تو کہا چلو یہی صحیح کہ تمہیں یہ اعزاز دے دیں کہ پاک کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. تم دیکھو، جائزہ لو. اللہ پاک، خانہ کعبہ پاک، قرآن پاک، زمینیں جو پاک ہیں وہ پاک، جنت پاک، سب پاک پاک، یہاں سے وہاں تک پنجتن پاک. تو سب انوار مقامیں ہیں، انوار الہیہ میں ہیں. پاک کی لفظ کو کہا کہ پوری انسانیت میں صرف ایک کے ساتھ منسوخ کیا جائے گا. آج مدائن تو ان کا شہر ہے، مگر کہلایا جاتا ہے سلمان پاک. مدائن کے پتے سے کم لوگ پہچانتے ہیں، سلمان پاک کہہ دیجئے تو اتنا تو ہوا کہ قرب میں پاک کا لفظ ان کے حصے میں بھی آ گیا، ان کی سیرت میں بھی آ گیا. تو یہ بات تو سلمان کے دور کی ہوئی. میں جس وقت کی بات کر رہا ہوں وہ انسان، وہ ماورائے انسان حسین جب ان کے قریب ہوئے لوگ تو یہ جانتے ہوئے کہ اس قرب میں قدم قدم پر تطہیر لازم ہے، پاکیزگی لازم ہے، اسی پاکیزگی کو دلے ہوئے موجود رہیں. تو اس کے لیے یہ بھی ہوا کہ خود اس مرکز نے بھی توثیق کی اس کی کہ وہ جو حسین مرکز بنے ہوئے تھے تو اس طرح توثیق ہوئی، کیسے وہ پاک ہوئے، پاک ہو کے قریب ہوئے، ان کی پاکیزگی برقرار بھی رہی. تو میں عرض کر چکا آپ سے کہ فطری طور پر جو تخلیق کا نظام ہے اس میں نسلیں ہیں، خاندان ہوتے ہیں، قبیلے ہوتے ہیں، خون کے افسان ہوتے ہیں. جو حبشی تھے، حبشی لوگوں کا خون کا رنگ ذرا